قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أفلا ينظرون الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى كفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. قال المؤلف والمفسر رحمه الله تعالى أدام النفع بعلومه وعلوم بالدارين آمين. قال يقول تعالى آمن عباده بالنظر خلوقاته الدالة على قدرته وعظمته. اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ سورۃ الغافر آخری آیات مبارک کے بارے میں ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی حکم دیں اپنے بندوں کو بالنظر خلوقاته کہ وہ تدبر کی نظر ڈالیں، تفکر کی نظر ڈالیں اللہ کی مخلوقات میں دلالت کرتی ہیں اس کی قدرت اور اس کی عظمت پر، کیونکہ یہ قاعدہ ہے کہ دنیا کی زندگی میں کوئی انسان جو ہے اپنے پروردگار عالم کی رؤیت نہیں کر سکتا، یعنی کوئی انسان اپنے اللہ کو نہیں دیکھتے، کیونکہ یہ قاعدہ ہے۔ ہاں البتہ اللہ رحمت کے ساتھ قیامت میں جنت جانے کے بعد مومنین کو یہ قوت عطا فرمائیں گے اور یہ توفیق عطا فرمائیں گے کہ وہ اپنے پروردگار کی زیارت کریں گے، لیکن دنیا کی زندگی میں جیسے کہ قطعی میں موجود ہے تدرک الابصار وهو يدرك الابصار كلها وهو اللطيف الخبير، اور اسی طرح قرآن پاک موجود ہے کہ جب حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے اپنے پروردگار عالم اتنے بڑے اعزاز ملنے کے بعد درخواست پیش کی کہ رب ارنی انظر الیک قال لن ترانی ولکن انظر جبل۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی خدمت میں جب عرض کیا کہ پروردگار عالم آپ نے مجھے شرف کلامی بخشا، آپ مجھے اتنی بڑی عظمت اتنی بڑی عزت سے بھی نوازا، آپ نے مجھے معجزات بھی عطا فرمائے، تو اب میری تمنا ہے کہ آپ مہربانی فرما کے مجھے رؤیت بھی نصیب فرما تاکہ میں اپنے پروردگار عالم کی زیارت بھی کر سکوں۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ موسیٰ علیہ السلام لن ترانی تم ہرگز نہیں دیکھ سکتے ہو، ولکن انظر الی الجبل، اور تمہیں اگر دیکھنے کا شوق بھی ہے تو اس پہاڑ کی طرف غور کے تدبر کر کے دیکھو، اگر یہ اتنے بڑے طاقتور پہاڑ اتنے بڑے عظیم مضبوط اور ٹھوس چیزیں جو ہیں وہ بھی میری قدرت کی تجلی کو برداشت نہ کر سکیں تو تم ایک انسان کیسے برداشت کر سکتے؟ فَإِنِ اسْتَقَرَّ فَسَوْفَ تَرَانِي فَلَمَّا تَجَلَّى رَبُّهُ لِلْجَبَلِ جَعَلَهُ دَكًّا وَخَرَّ مُوسَىٰ صَعِقًا۔ جناب جب اللہ تبارک و تعالی نے اپنی تجلی ڈالی اس پہاڑ پہ تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو گیا، اب موسیٰ علیہ السلام بھی بے ہوش ہو گئے۔ فلما افاق قال سبحانك تبت الیک، جب ہوش آئی تو کہا عرض کیا میں اللہ پاک اور بند برتر ہے تیری ذات، تمام صفات قائص سے منزہ ہے، میں توبہ کرتا ہوں اور تیری طرف ہی لوٹتا ہوں اور رجوع کرتا ہوں۔ تو اس لیے علماء نے فرمایا کہ رؤیت باری تعالی جو ہے وہ دنیا کے اندر جو کسی کو نہیں ہو سکتی۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا تھا کہ ایسی ذات پاک جو ہمارے الہ بھی ہیں، رب بھی ہیں، متصرف الامور بھی ہیں، تو انہیں ہم دیکھ تو سکتے نہیں، تو اب ان کی ذات کو پہچاننے کے لیے حکم ہے کہ اللہ کی صفات میں غور کیا جائے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی مخلوقات میں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرتوں میں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی صنائی میں آدمی غور کرے اور تدبر کرے اور تفکر کرے، تو جب ان میں غور و فکر کرے گا تو اللہ کی قدرت اور اللہ کی عظمت پر ایمان یقین کامل رکھ سکے۔ اس لیے حکم ہوگا جہاں جہاں بھی حکم ہوگا، قرآن مقدس کے اندر یہی حکم دیا جاتا ہے افلم ينظروا الى السماء فوقهم، اسی طرح حکم دیا گیا یہاں افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت، اسی طرح پورے قرآن پاک میں نظر ڈالیں فرمایا اولم يتفکروا، اسی طرح فرمایا افلا يدبرون القرآن ام على قلوب اقفالها، اسی طرح اللہ نے فرمایا ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب، اللہ نے کہ اگر آسمانوں اور زمینوں کی پیدائش اور دن اور رات کے اس نظام میں غور کریں، صاحب فکر، صاحب عقل،
صاحب عقل اور صاحب فہم غور کریں، اسی کے اندر ان کے لیے اللہ کی نشانیاں موجود ہیں۔ اس لیے کبھی پروردگار عالم حکم دیتے ہیں وفی انفسکم، اپنے نفس میں غور نہیں کرتے ہو، کبھی حکم دے کہ تم میری ان مخلوقات تدبر اور تفکر نہیں کرتے ہو، ان نشانیوں کو دیکھنے کے بعد تمہیں سمجھ نہیں آتی کہ اتنے بڑے نظام خالق اور مالک جو ہے وہی ہمارا رب ہے۔ اس لیے فرماتے آمرن عبدہ، یہاں بھی اللہ نے اپنے بندوں کو حکم دیا ہے کہ وہ نظر کریں، وہ نظر تفکر اور نظر تدبر کریں۔ ویسے تو آدمی رات دن زمینوں کو بھی دیکھتا ہے، آسمانوں پر بھی نظر ڈالتا ہے، پہاڑوں پر بھی نظر ڈالتا ہے، اونٹوں پر نظر ڈالتا ہے، اپنے بدن پر بھی سارے دن میں کتنی بار نظر ڈالتا ہے، لیکن نظر ڈالنے سے بات یہ ہوتی ہے کہ نظر تر ہو، نظر تدبر ہو، کہ اس میں ہو، فکر ہو، سوچ ہو، جا کے آدمی اس مقصد اصلی کو حاصل کر سکتا۔ یہی وجہ ہے کہ ہم نماز پڑھتے ہیں لیکن نمازیں پڑھیں، یہی وجہ ہے کہ ہم طواف کرتے ہیں لیکن ان میں ثمر نہیں ہے، یہی وجہ ہے کہ ہم قرآن پڑھتے ہیں لیکن اس کے اندر ہمیں وہ معانی اور وہ مطالب حاصل نہیں رہے جو ہونے چاہیے۔ کیا ہے کہ ہماری عبادات سطحی ہو گئی ہیں، ایک رسمی عبادات ہیں، ایک قادی عبادات کی حد تک انہیں ادا کرتے ہیں، لیکن اس کی جو روح ہے اس پہنچنے کی ہم نے کبھی کچھ نہیں کی ہے۔ اگر آدمی صحیح معنوں میں نہ ادا کرے، اگر کوئی آدمی صحیح معنوں میں اللہ کے قرآن کی تلاوت کرے، اگر کوئی آدمی صحیح معنوں اللہ کے کعبے کا طواف کرے اور اس میں فکر کرے، غور کرے اس عبادت میں، تو دیکھیں پھر اس کو اللہ تبارک و تعالی کتنے بڑے مرتبے دنیا اور آخرت میں عطا فرماتے ہیں۔ اس لیے فرمایا افلا ينظرون الى العلم، نماز پڑھیں تو نماز میں غور و فکر کریں، نماز پڑھیں تو نماز میں تدبر کریں، یوں نہیں کہ ہمارے سر پہ کوئی بوجھ رکھا تھا اور ہم نے اتار پھینک دیا ہے، بلکہ فرمایا نماز تو مومن کا معراج ہے۔ اب معراج کا کیا معنی ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جب معراج ہوا تو یعنی آسمانوں پہ حضور کو بھیجا گیا، انبیاء سے ملاقاتیں کرائی گئیں، آسمانی مخلوقات ملائکہ سے ملاقاتیں ہوئیں، پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو آیات اور نشانیاں، جنت، دوزخ اور ان کے مناظر اور جنت کے مکانات، وہ ساری چیزیں دیکھنے کو معراج کہا گیا۔ اب مومن کی نماز کو بھی معراج کہا گیا۔ تو اب اگر مومن نماز کے اندر اس مقام کو حاصل نہ کرے تو گویا وہ اپنے عروج کے بجائے پستی کی طرف جائے گا، اپنی عظمت کی بجائے ذلت کی طرف جائے گا۔ یہی وجہ ہے کہ آج ہماری نمازوں میں وہ لذت نہیں حاصل ہوتی، ورنہ پہلے زمانے پر آپ غور کریں، صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین اور ان کے بعد تابعین، ان کے بعد تبع تابعین، ان کے بعد ائمہ محدثین، یا آج بھی جن کو اللہ نے توفیق عطا فرمائی ہے، جیسے کہ مجھے اپنے ایک دوست نے، بہت بڑے عالم ہیں ماشاءاللہ، اور اللہ نے انہیں پھر جہاد کا جذبہ بھی بخشا، تو وہ مجاہدین افغانستان کی طرف گئے ان کی اعانت کے لیے، کچھ عرصہ وہ جہاد میں شریک رہے الحمدللہ۔ تو ان نے بتایا کہ کئی دفعہ ایسا ہوا کہ ہم نماز پڑھ رہے ہیں اور ہمارے دائیں اور بائیں جو ہیں بم پھٹ رہے ہیں اور گر رہے ہیں، اور کوئی پتہ نہیں کہ ابھی ان میں سے کوئی ہماری جماعت کے اوپر بھی گر جائے گا، کیونکہ جب گرانے والا کافر ہو، جب گرانے والے کے دل میں کوئی رحم کا شائبہ تک نہ ہو، تو اس سے یہ توقع تو نہیں کی جا سکتی کہ وہ نمازیوں پہ نہیں گرائے گا۔ اس لیے فرماتی ہیں، کہتے تھے کہ حضرت کے جب وہاں نماز پڑھنے کا لطف آیا وہ کبھی اپنی مسجدوں میں بھی نہیں آیا، وہ کبھی اپنے ذوق اور اپنے شوق سے عبادت کرنے میں لطف نہیں آیا، کہ آدمی کو ایک اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کر چکا ہے اور پتہ ہے کہ شاید ابھی موت آ جائے، شاید یہ گرنے والی گولی ہمارے لیے ہو، شاید یہ لگنے والا برس ہمارے لیے ہو، اور دائیں اور بائیں، اور کہتے ہیں مجال ہے کہ امام کے اندر کوئی فرق آیا ہو، خشوع، امام کی عبادت میں کوئی فرق آیا ہو، یا امام کی قراءت میں کوئی فرق آیا ہو، تو کوئی آیت پڑھتے ہوئے بھول جائے۔ یہاں تو ڈبہ اگر زمزم کا گر جائے تو ہمارے آدھے نمازی بھاگ جاتے ہیں، یعنی ہمارے ایمان کا تو یہ علم ہے نا، اگر ایک بلب اوپر آواز کے ساتھ جائے، کوئی مرکری بلب 25 آواز ہوتی ہے، تو کئی نمازیوں کے مجھے تو ڈر ہے وہ بھی ٹوٹ جاتے ہوں گے، بتاتے نہیں، اور ویسے نماز تو خیر اکثر توڑ دیتے، اور بعض لوگوں کو معاف فرمائے قرآن کی عید بھی یاد نہیں رہتی کہ پڑھ رہے تھے اور کہاں سے، لیکن اب نمازوں کو سامنے رکھے، جن کی نمازوں کا ہو کہ ان کے سامنے آگے پیچھے بائیں رہے ہوں اور وہ جمع ہوں، اور کوئی پرواہ، کوئی فکر کو نماز میں دھیان لگا اسی طرف فکر ہے،
انہوں نے کہا نماز ہوئی، باقاعدہ پھرا سنے کے بعد پھر امام صاحب نے کہا آپ اپنے اپنے غاروں میں جائیں، اور اگر سننی ہے نفل پڑھنی ہے رات کا تقاضا یہی ہے کہ وہاں چلے جائیں۔ ہم اندر چلے گئے غاروں میں، باقی نماز ادا کی، کوئی فکر بھی نہیں، اور پھر نماز کا وقت آگے باہر کھڑے ہو گئے۔ اسی لیے ہوتا ہے نا کی اذان اور مجاہد اذان، اور اصل نماز تو وہ جو آدمی اس وقت ہے کہ تلواریں ہوں اور گرس رہی ہوں اور بندلہ سے لو لگا کے اب حضور کی نظر پہ غور کریں، صلی اللہ علیہ وسلم میں عبادت کریں۔ اس لیے میں ذرا تدبر، نمازوں میں تفکر، کیا پڑھ رہے ہو، کیا زبان سے کہہ رہے، اور ہمارے زبان کیا حرف آ رہے ہیں کہ ہم اللہ کی بڑائی اعتراف کر رہے ہیں، پھر اللہ کے علاوہ بھی بڑا مان رہے ہیں، تو پھر ہماری نماز کیا ہو؟ ہم جناب نماز اقرار کر رہے ہیں کہ سبحانک اللہم و بحمدک فتبارک اسمک تعالی جدک ولا غیرک، کہ تیوا کوئی الہ نہیں، اور پھر غیروں کو بھی سجدے، غیروں کو بھی ہر آواز سمجھ رہے ہیں، غیروں کو بھی نفع نقصان کا جان رہے ہیں، تو پھر ہماری کیا ہوئی؟ اس لیے کریں کہ اللہ ہمیں اپنے آن میں، اللہ تک و تعالی ہمیں اپنے آت میں وہ نظر، فکر و تدبر و بصیرت نصیب فرما دے۔ اللہ ہماری ایمانوں کے اندر پختگی عطا فرما دے، اور ہمیں صحیح ایمان قوتیں عطا فرما دے، اور ہمیں صحیح اپنی پر توکل کرنے کا بڑا نصیب فرما دے۔ یہ فرمایا کہ اللہ حکم ہے کہ افلا ینظرون، کیا میرے بندے میری مخلوق تدبر نہیں کرتے؟ میری مخلوق میں تدبر کر کے میری قدرت و عظمتوں کا اعتراف نہیں کرتے؟ فرمایا فلا ينظرون الى الابل كيف خلقت فانها خلق عجيب وتركيبها غريب فانها في غاية القوة والشدة وهي مع ذلك تلين للحمل الثقيل وتنقاد للقائد الضعيف وتؤكل وينتفع بوبرها ويشرب لبنها فنبهوا بذلك لأن العرب غالب دوابهم كانت الابل۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کیا یہ غور نہیں کرتے اونٹ میں کہ ہم نے اس کو کیسے پیدا فرمایا؟ یعنی دیکھو کہ کیسی عجیب خلقت ہے، کیسے اللہ تبارک و تعالی کی قدرت کا نمونہ ہے، اور پھر دیکھو کہ ہم نے کیسے اس کو جوڑا ہے، کیسے گردن ہے، کیسے گھٹنے ہیں، کیسے پاؤں ہیں، پھر پاؤں کیسے مدبر ہیں تاکہ ریت میں صحراؤں میں چلنے میں اسے تکلیف نہ ہو، پھر اتنے لمبے ہونے کے بعد دیکھو کیسے 2-3 تا ہو جاتے ہیں جب بیٹھ جاتا ہے، اور اس کے بعد اس کے اندر دیکھو کتنی قوت ہے، کتنی سختی ہے، کتنی طاقت ہے، لیکن اس کے باوجود یہ سامان کے اٹھانے میں، بار برداری میں کتنا نرم ہے کہ اونٹ کو بٹھا دیا اور جناب 10-10 من بوجھ اوپر ڈال رہے ہیں، اور اس کے بعد پھر اللہ نے اس کو اتنی قوت دے دی، لیکن ایک کمزور انسان، ایک چھوٹے چھوٹے بچے کے بھی تابع کر دیا کہ بہار پکڑی اور لے کے جا رہا ہے۔ اور اسی طرح پھر یہ ہے کہ اس کا گوشت بھی کھایا جاتا ہے، اور اس کی اون سے بھی فائدہ اٹھایا جاتا ہے، اس کی اون سے کپڑے بنتے ہیں، کمبل بنتے ہیں، بڑی عجیب عجیب چیزیں بنتی ہیں، اور اس کے بعد پھر اس کے دودھ کو بھی استعمال کیا جاتا ہے۔ بلکہ اب تو اطباء کی یہ تحقیق بھی آ گئی ہے کہ دنیا کے اندر دودھ جو ہے بہت بڑی نعمت، اس میں تو کوئی شبہ نہیں، اس لیے یہ اتنی بڑی نعمت ہے، اور اتنی اس کے اندر اللہ نے قوتیں رکھی ہیں، اور اتنی سریع الحزم ہے، اور اتنی نرم اور لین ہے کہ سب سے پہلے بچے کی جو غذا پیدا ہونے کے بعد اللہ نے بنائی تو دودھ بنایا، ورنہ اللہ تبارک و تعالیٰ تو قادر تھے بچے کو کوئی اور غذا بھی عطا فرما دیتے، اس کی قدرت کے آگے کوئی مشکل نہیں تھا۔ لیکن ہر دودھ کے اقسام میں علماء نے لکھا کہ یہ اونٹنی کا جو دودھ ہے یہ واحد دنیا میں دودھ ہے کہ جو کبھی پیٹ کو بڑھاتا نہیں بلکہ پیٹ کو کم کرتا ہے، یعنی اور جتنے دودھ ہیں ان میں تو آدمی موٹا ہوگا، ان میں تو امید ہے یعنی یہ ہوتی ہے کہ اس کا موٹاپا بڑھے گا، اس کا پیٹ بڑھے گا، لیکن یہ واحد دودھ ہے کہ جو کبھی پیٹ کو بڑھاتا نہیں، بلکہ یہ علاج ہے اللہ مت فرمائے ان بیماریوں کا، جیسے استسقاء ہے، وہ ایک ایسی بیماری ہے کہ اس میں پیٹ بڑھ جاتا ہے کا، اس بیماری کا علاج ہی اللہ نے اونٹ کا دودھ بنایا ہے کہ وہ دودھ پلاتی ہے تو علاج ہوتا ہے۔ جیسے کہ مدینہ منورہ میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں کچھ لوگ آئے اور ان کو بیماری تھی، مدینہ منورہ کی فضا ان کو موافق نہ آئی اور ان کے رنگ بھی پیلے ہو اور ان کے پیٹ بھی بڑھ گئے۔ حضور پاک نے حکم دیا کہ جہاں ابل صدقہ یعنی صدقہ اونٹ جہاں ہیں، مدینہ شریف سے باہر ایک بہت بڑا باڑا تھا، یہاں صدقہ و خیر کے اونٹ رکھے جاتے تھے،
حضور فرمایا کہ ان کو وہاں بھیج دیا جائے اور ان کو حکم دیا جائے کہ یہ وہاں اونٹوں کا دودھ بھی پی اور اونٹوں کی پیشاب بھی پی. ان کو اونٹ دودھ بھی دیا گیا اور اونٹوں کی پیشاب بھی دیا گیا. اسی لیے ائمہ رحمہ اللہ تعالی اللہ ان کی قبر پہ کروڑوں رحم فرمائے. اس لیے ائمہ یہ فرماتے کہ جو جان جس کا گوشت کھاتا ہے اس کا جو ہے وہ بھی پاک ہے. اور وہ استدلال کریں اس حدیث مبارک سے کہ اگر حرام ہوا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کو پینے کو نہ فرماتے. بعض ائمہ رحمۃ اللہ علیہم اجمن نے یہ استدلال کیا ہے ان کے لیے، تو ابھی اس میں حرمت نہیں ہے. البتہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ وہ تو ایک مرض میں علاج تھا، تو بیماری کے اندر تو کئی حرام ہیں، حتیٰ کہ شراب ام الخبائث ہے، لیکن اگر بیماری جان کا خطرہ ہو تو وہاں بھی حلال ہو جاتی. اسی طرح مردار جان کا کھانا جو ہے حرام ہے، اس سے قطعی قرآن، لیکن قرآن خود الا ما اضطررتم الیہ، اگر تم مجبور ہو جاؤ جان بچانے کے لیے مردار گوشت بھی کھا لو، اتنا کہ جتنا تیری جان بچ جائے، اس لیے اجازت ہے. امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حکم اس لیے دیا گیا تھا کہ ان بطور علاج، اور خدا کی قدرت یہ بھی ہے کہ وہ تھے بھی وہ لوگ جو وہ اصلاً مومن بھی نہیں تھے اور تھے بھی منافق، ظاہراً وہ ایمان آئے. جب وہ ٹھو گئے ان کی بیماری دور ہو گئی، انہوں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا خادم جو وہاں اونٹوں کا رکھا تھا اس کو انہوں نے کر دیا اور اس کے ہاتھ پاؤں کاٹے اور اسے بڑی یعنی مسلے کی شکل میں انہوں نے قتل کیا اور اونٹ صدقے کے لے کر بھی بھاگ گئے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اطلاع ملی تو حضور نے حکم دیا کہ فوراً انہیں گرفتار کیا جائے. تو ان کو گرفتار کیا گیا اور گرفتار ہو گئے. تو حضور نے فرمایا ان کو دھوپ میں رسیاں ڈال کے باندھ کے پھینک دیا جائے اور باقاعدہ جس طرح انہوں نے رائی کے ساتھ کیا ہے اسی طرح ان کی آنکھوں میں گرم لوہے کی انگارہ بنا کے سرائیاں پھیر دی جائیں. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انہیں پانی بھی نہ دیا جائے اور یہ تڑپتے تڑپتے جو ہے مر جائیں. اس لیے ان کو سزا بھی ایسی ملی. ایک تو ان کا عمل ایسے تھا اور دوسرا اس وقت میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ مبارک اسی طرح انصب تھا. یہ تو بعد میں حکم آیا کہ جو آدمی قتل کرے جیسے وہ جس حالت میں قتل کرے اس کا قصاص جو ہے تلوار سے لیا جائے گا. لا قوت الا بالسیف، کیونکہ تلوار کے بغیر اب قصاص کی کوئی صورت نہیں ہوتی. ابتدائی اسلام میں یہ حکم تھا کہ جیسے قاتل نے عمل کیا ہو بدلے میں بھی وہی عمل کیا جائے. یعنی اگر اس نے ڈنڈا مارا ہے، اگر اس نے کسی کا سر کچل دیا ہے، اگر اس نے کسی کا بدن ٹکڑے ٹکڑے کر دیا ہے تو اس کے ساتھ وہی عمل دہرایا جاتا تھا. لیکن آخری حکم یہ آ گیا کہ لا قوت الا بالسیف. تو لہذا بہرحال تو یہ اس کا دودھ جو ہے اور اس کا حتیٰ کہ پیشاب جو ہے وہ اس مرض کے اندر بھی مفید ثابت ہوتا ہے. اس لیے علماء کرام نے اب جو اطباء جدید ہیں وہ بھی اس بات کا اعتراف کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس کے دودھ کے اندر بھی بڑی حکمتیں ہیں اور بڑی فوائد ہیں اور بڑے منافع ہیں. اسی لیے جیسے میں نے خلاصہ درس میں بھی عرض کیا تھا کہ اللہ نے فرمایا ولم یروا، تو یہ کیا نہیں دیکھتے انا خلقنا لهم مما عملت ایدینا انعاما فهم لها مالکون وذللنا لهم ومنها ركوبهم ومنها یاکلون. اللہ نے فرمایا کیا یہ غور نہیں کرتے کہ ہم نے اپنے ہاتھوں سے ان کے لیے جانور بنائے، ان کے لیے ہم نے مواشی بنائے، اور بعض مواشی ایسے ہیں جن پر یہ سواری کرتے ہیں اور بعض مواشی ایسے ہیں جن کو یہ گوشت کے طور پہ کھاتے ہیں اور بعض مواشی ایسے ہیں جن پہ ان کے لیے زینت ہے اور عزت ہے اور ان کے لیے ایک دبدبہ ہے اور شوکت ہے. لیکن اللہ نے اونٹ میں یہ ساری چیزیں جمع کر دی. یعنی اس کا گوشت بھی کھایا جاتا ہے، اس کا دودھ جو ہے وہ بھی پیا جاتا ہے، بطور سواری بھی استعمال ہوتا ہے، نقل و حمل میں بھی استعمال ہوتا ہے، اور اس کی وبر کہتے ہیں جو اون ہوتی ہے اس کی، یہ اون جو ہے یہ بھی بڑے بڑے کام آتی ہے. اس کے خیمے بنتے ہیں، کمبل بنتے ہیں، نیچے بچھانے کے لیے سجاد بنتے ہیں. اور آج کل تو جو سب سے بڑی یعنی اعلیٰ سے اعلیٰ قسم کی جرسیاں ہوتی ہیں جو 2,000 ریال کی تقریباً ملتی ہے، تو وہ کیمل وول سے ہوتی ہے، یعنی اونٹ کی اون سے بنائی جاتی ہے اور بڑی قیمتی تصور ہوتی ہے. اس لیے اللہ نے اس کی بھی دی.
اور عرب بھی اونٹ کو جانتے تھے. یہ بھی حکمت تھی کہ عرب لوگ جو یہ اونٹوں کے اتنے ماہر تھے کہ تاریخ میں ایک لطیفہ لکھا ہے کہ 2 آدمی گزر رہے تھے، ایک کھیت سے جب گزرے تو وہاں اونٹ کے نشان تھے. تو ایک آدمی دیکھ کے کہنے لگا کہ بھئی اونٹ نشان معلوم ہوتا ہے جو اونٹ ہے نا وہ کانا ہے، اس کی ایک آنکھ ہے دوسری آنکھ نہیں ہے. دوسرا بھائی کہنے لگا کہ ہاں کان بھی معلوم ہوتا ہے اور لنگڑا معلوم ہوتا ہے. تیسرا کہنے لگا صرف کانا اور لنگڑا نہیں بلکہ عجب بھی ہے. اجرب کا معنی خارش زدہ، جس کو خارش کی بیماری لگ جاتی ہے اس کو عربی میں کہتے ہیں اجرب. تو یہ بھائی ایسے یعنی اس کے پاؤں دیکھ کے یہ سارے فیصلے کر رہے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ چلو بھی اب ذرا تحقیق بھی کر لیں. تو ایک آدمی سے پوچھا کہ یہاں سے کوئی اونٹ گزرا ہے؟ انہوں نے گزرا ہے. ان کا کہ میرا بھائی کہتا ہے وہ کانا ہے، میں کہتا ہوں کانا بھی ہے، لنگڑا بھی ہے اور اجرب بھی ہے. اس نے کہا تم ٹھیک کہتے ہو لیکن تمہیں پتہ کیسے چلا؟ اونٹ نے دیکھا ہے. اس نے جب ہم نے کھیت پہ نظر ڈالی تو ایک طرف سے تو کھایا ہوا ہے اور دوسری طرف کھیت نہیں کھایا. جانور کا یہ قاعدہ تھوڑا ایک طرف سے کھائے بڑا کوئی انسان ہے ادب سے جا رہا، صاف ظاہر ہے کہ ادھر والا اس کو نظر ہی آ رہا، آنکھ بند ہے اس کی. تو جدھر اس کو نظر آیا وہ کھاتا گیا. اس سے ہم نے اندازہ لیا کہ وہ کانا ہے. تو انہوں نے کہا اچھا یہ بات تو ٹھیک، لیکن آپ کو یہ پتا چلا کہ وہ لنگڑا ہے. انہوں نے کہا جب وہ پاؤں رکھا ہے تو ایک پاؤں پہ دباؤ ہوتا ہے، برابر پاؤں رکھے ہوئے نہیں ہے. اس معلوم ہوتا ہے کہ اس کی ٹانگوں میں لنگڑا پن ہے. کہا کہ ہاں بھائی یہ بات تو ٹھیک ہے، لیکن تمہیں اجرب کا کیسے پتا تھا؟ تو اس نے کہا راستے میں ایک درخت کھڑا تھا، اس بھی اس کے نشان تھے، تو معلوم ہوا تھا خارج اونٹ جو ہے وہ درخت کے ساتھ جھگڑا لگاتا ہے اپنا، تو اس لیے ہمیں معلوم ہوا کہ وہ بھی ہے. اس نے کہا تم سچ کہتے ہو، وہ میرا ہی اونٹ ہے اور اس میں یہ ساری صفتیں جو ہیں وہ موجود ہیں، اس کے اندر ساری صفات جو ہیں وہ موجود ہیں. اس لیے جو تھے ماشاءاللہ یہ اونٹوں سے یعنی اونٹوں کی نسل کو بھی جاننے والے. اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم خاتم الانبیاء حبیب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی اونٹنیاں مبارک جو ہیں جن کا ذکر احادیث مبارک میں آتا ہے، بڑی عجیب اونٹنیاں تھی. جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی قصوہ کا بڑا ذکر ہے. اور اسی طرح حضور کی اونٹیاں اتنی تیز رفتار تھیں، صحابہ کہتے ہیں کبھی کوئی اونٹ جو ہے ان سے آگے نہ بڑھ سکا. تو ایک دفعہ حضور سفر فرما رہے تھے تو ایک اعرابی آیا، جنگل میں والا صحابی، اس کا چھوٹا اونٹ تھا، یعنی اونٹ کا بچہ ابھی ابھی جو جوان ہو رہا تھا. تو وہ آیا، اس نے حضور کی اونٹنی کے ساتھ اپنے اونٹ کو بھگایا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنی اونٹنی کو دوڑایا، لیکن وہ اونٹ جو تو نکل گیا اور حضور کی اونٹنی رہ گئی. تو صحابہ اب غم میں ڈوب گئے کہ حضور کی اونٹنی شکست کیوں گئی. تو صحابہ دل میں ایک جذبہ اور جوش ابھرا کہ کسی اس کو کہے کہ تم عجیب آدمی حضور کے ساتھ مقابلہ کرتے ہو. تو حضور نے فرمایا کچھ نہ، اللہ نے اس کا بھی آج غرور رہا ہے، اس کو بھی بڑا غرور تھا کہ مجھے کوئی اونٹ لڑ سکتا. تو ایک آدھ دفعہ اللہ شکست دے دیتے ہیں تاکہ جانور کا غرور بھی ٹھہرے، تاکہ غرور جو اللہ کو پسند نہیں ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اونٹوں کی بڑی پہچان تھی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بڑے عجیب اونٹ رکھے. اس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ اونٹ جنگ بدر میں حاصل تھا ابھی اللہ کا. ابھی نتی جب قتل ہو گیا، مار گیا، تو اس کا جو اونٹ بڑا سردار تھا نا، بڑے قیمتی اونٹ رکھا کرتا تھا، اور اس کے اونٹ زیور جو تھے وہ بھی سونے اور مہار جو وہ بھی سونے کی تھی. تو اونٹنی جو تھی وہ حضور کے آ گئی جنگ کے فتح ہونے کے بعد. تو حضور حجۃ الوداع میں لے آئے. تو کہتے ہیں کہ بعض اب والوں نے ایک تمنا کی کہ اس اونٹنی کے بدلے میں 10 اونٹ لے لیں، لیکن اس کو ذبح نہ کرنے. فرمایا نہیں، اس کو ذبح ہونا، ہم نے فیصلہ کر لیا اس کو قربانی پہ ذبح کرنا. تو اس اونٹنی کو بھی وہ ذبح کیا گیا. تو ان کے بڑے بڑے خصوصیات ہیں. آپ دیکھیں اونٹ کتنا لمبا تڑنگا ہوتا، لیکن آپ حیران ہوں گے بعض نہیں ان کی ایسی ہوتی ہے کہ اتنی چھوٹا منہ ہوتا ہے وہ گلاس سے پانی پی سکتے. بعض اونٹوں کی اور اعلیٰ سے اعلیٰ اونٹ کی نسل. اسی طرح اونٹ ایسے بھی ہوتے ہیں، خود بھی ان پہ سری کے بلوچ لوگ تو اونٹ بہت رکھتے، تو ایسے ہوتے ہیں کہ ایک 100 میل دوڑنے کے بعد صرف وہ ناک سے سانس لیتا ہے تو اندازہ ہو جاتا ہے آدمی کو کہ 100 میل میں نے سفر کر لیا. تو اتنا تیز چلنے والے. اور ایسے بھی اونٹ ہیں کہ آپ پانی کا گلاس بھر کے ہاتھ میں رکھ لیں اور ان کو دوڑائیں، پانی نہیں گرے گا. تو یہ عجیب جانور ہیں، اس کے اندر بڑے خصائص ہیں اور اس کے اندر بڑے اللہ تبارک و تعالی نے عجیب الخلقت چیزیں رکھی ہیں. اللہ تبارک و تعالی نے آخر جن چیزوں کا قرآن میں ذکر کیا ہے تو لازمی بات ہے کہ ان کے اندر کوئی حکمتیں
اس لیے علماء فرمایا کہ جیسے اللہ نے رمان کا ذکر کیا، انار کا ذکر کیا، اللہ نے عنب کا ذکر کیا، اللہ نے کھجور کا ذکر کیا، اللہ نے شہد کا ذکر کیا، اللہ تبارک و تعالی نے جیسے بنی اسرائیل نے کہا تھا کہ فومیا و بصلیا، تھوم کا ذکر ہے، بصل کا ذکر۔ آج دیکھو ساری دنیا تھوم اور بصل کے پیچھے پڑی ہوئی ہے کہ ہارٹ ٹربل کا بھی، بلڈ پریشر کا بھی علاج ہے، اور فلاں چیزوں کا بھی علاج ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ جن چیز کا ذکر قرآن نے کسی شے میں کیا ہے اس کی ضرور ہے، اس کے ایسا راز ضرور، ورنہ اور بھی تو لاکھ دنیا میں خاص طور پہ ان کا ذکر کیوں کیا؟ ورنہ اللہ تبارک و تعالی تمام دنیا کی کاشت کے پھلوں کا ذکر فرما دے۔ یعنی قرآن مقدس کے اندر جن چیزوں کا کسی شکل میں بھی نہ آیا ہے ضرور میں کوئی حکمتیں ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی آپ کو بھی اور مجھے بھی قرآن پاک پہ چلنے کی اور سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج دیکھیں دنیا انار پہ ریسرچ ہے، آج دیکھیں پوری دنیا انگور پہ ریسرچ کر رہی اور اس کی شربت اور اس کے سرکے اور اس کی چٹنیاں، اس کے مختلف جیم اور بڑی بڑی عجیب چیزیں جو ہیں کی جا رہی ہیں۔ تو الحکمتیں ہیں، اس لیے عجیب الخلقت بھی ہے، عجیب الترکیب ہے کہ دیکھو تو کیسے ہمارے یہاں محاورہ ہوتا ہے نا، اونٹ تیری کون سی کل سی تھی، یہاں بھی محاورہ اونٹ رہی کون سی کل سی۔ اور ہمارے یہاں ویسے استاد کبھی اگر سے جائے تو کہتے ہیں یار اللہ یہ اونٹ ہے، ابھی بیچارہ بیٹھ نہیں سیکھا، ابھی تو یہ بھی پتا نہیں کہ میں بیٹھوں گا، کہ کبھی کسی بلاد کند سے اور جہاد کا کہنا ہو کہ گدھا، اس کو اونٹ بھی نہیں کہتے۔ جب کسی کو وقوف ثابت نہ ہو تو اس کو کہا جاتا ہے کہ گدھا ہے، لیکن جب کسی نے کبھی کچھ ہے اور کبھی پڑے ہیں، کبھی بیٹھ، کبھی ادڑے ہیں، یار یہ اونٹ آتا نہیں، اس کی کون سی کل سیدھی ہمیں نہیں آ رہی کہ ہر کے ایک اللہ نے ٹیڑھا بند رکھا اس کے۔ اور کسی وقوف کہنا ہو، گدھا سے بڑا وقوف کوئی نہیں۔ آپ نے دیکھا اس طرح آپ بوجھ لادنا شروع کر کبھی آواز نہیں نکالتے، آپ تجربہ کریں، آپ ایک گدھا پر بوجھ رکھے 10 من بوجھ، گدھا بیٹھ جائے گا، بوجھ سے مر جائے گا لیکن آواز نہیں نکالے گا۔ آواز بھی نکالے گا جب مست کھڑا ہوگا کسی سامان کے، کھڑے جناب آوازیں نکالے گا۔ حالانکہ بوجھ ڈالے تو چلو چیخے یاد کرے، لیکن جب بوجھ ڈالا جائے مر جائیں گے، بولیں گے نہیں۔ آپ کی میں چڑھائیں، آگے لے جائیں، یہ پیچھے جائے، اگر اس کو پیچھے کھینچے گے ہم دوڑ کے چڑھ جائے گا، اس کا بھی بے وقوف ہو سکتا ہے۔ اسی لیے ضرب المثل ہے نا کہ کہو آگے تو حضرت پیچھے جاتے اور کہو پیچھے تو آگے جاتے ہیں۔ اس لیے چیز کے اندر کوئی نہ کوئی حکمتیں ہیں، لیکن شرط یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس میں تفکر، ہمیں اس میں تدبر کرنے کی اجازت دے اور توفیق عطا فرمائے۔ اسی طرح بعض ائمہ رحمۃ اللہ علیہ جیسے امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کا قول مبارک بھی ہے، فرماتے ہیں کہ اگر آدمی نے اونٹ کا گوشت کھایا ہو تو فرماتے ہیں اس سے اس کو وضو متاثر ہوتا ہے کہ پھر اس کو وضو کرنا چاہیے۔ اس لیے وہ فرماتے ہیں کہ اس کے اندر ایک دسومت ہے، یعنی ایک اس کے اندر دسومت عربی میں کہتے ہیں جیسے چربی ہاتھ کو لگ جائے یا منہ کو لگے وہ چپچپاہٹ سی چھوڑ جاتے، لیکن باقی ائمہ فرماتے ہیں کہ نہیں، جہاں وضو کا لفظ ہے وہاں مراد یہ استائی وضو نہیں بلکہ ہاتھ دھونا کلی کرنا مراد ہے۔ اس پر بھی اطلاق آتا ہے وضو کا، کبھی وضو سے پورا کامل وضو ہوتا ہے اور کبھی وضو سے صرف کلی کر لی اور ہاتھ دیا، اس پر بھی اصطلاحاً جو ہے لفظ وضو کا اطلاق ہو جاتا ہے۔ تو بہرحال اس کے اندر بڑی قدرتیں ہیں، بڑی حکمتیں ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی، کیونکہ طالب العلم جو ہے، طالب العلم کو تو ایک مرض ہوتی ہے نا کہ وہ گاڑی میں بیٹھا ہو، موٹر میں بیٹھا ہو، سو رہا ہو، وہ تو اپنے کسی سبق کو سوچ رہا ہوتا ہے نا کہ بھی فلاں آیت مبارک پڑھی تھی۔ یعنی آپ دیکھ لیں دنیا میں اب عرب کتنا امیر ہو گیا، الحمدللہ ثم الحمدللہ، اللہ ان کو اور زیادہ سے زیادہ نعمتیں عطا فرمائیں۔ اور اب دیکھیں اور جانور، مثلا گھوڑے، کسی زمانے میں عرب کا گھوڑا تو دنیا میں مشہور تھا نا، عربی نسل گھوڑا تو دنیا میں معروف تھا، اور آج بھی اس کے مقابلے پہ کوئی گھوڑا نہیں ہے دنیا میں، لیکن وہ آپ کو اتنا نظر نہیں آتا۔ لیکن لاکھ کاریں آ گئیں، جہاز آ گئے، نئی نئی ایجادات آ گئیں، لیکن اب بھی آپ کو اونٹ باقاعدہ نظر آئے گا۔ آپ کہیں سے جائیں، آپ نے دیکھا نہیں اتنی لمبی لمبی دور کی سڑکیں ماشاءاللہ مکے سے مدینہ منورہ تک، اللہ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ ہمارے ملک میں اتنے پیسوں سے تو اور سڑک بن جائے، جو انہوں نے لوہے کے جال لگائے ہیں، یعنی اس طرف بھی باقاعدہ لوہے کا جال ہے اور دوسری طرف بھی لوہے کا جال ہے، وہ اسی لیے لگایا ہے نا کہ رات کو آدمی چونکہ ہائی وے ہے تیزی سے جا رہا ہے تو کوئی اونٹ آگے نہ آ جائے، کیونکہ اونٹ اکثر ہوتے ہیں دیہاتیوں کے اندر۔ تو یہ نسل یعنی ابھی تک باقی ہے، اللہ کی شان ہے اور اللہ کی حکمتیں ہیں۔
یعنی اتنی ترقیوں کے جانے کے باوجود اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو ابھی باقی رکھا ہے، اسی طرح ابھی جو ہے وہ باقی ہے، تو شاید اس میں یہ بھی حکمتیں ہوں، خدا کی قدرت ہے اور خدا کی حکمتیں ہیں اور اس کی رحمت ہے اور اس کی شان ہے۔ اس لیے فرماتے ہیں وَكَانَ شُرَيْحُ الْقَاضِي يَقُولُ اخْرُجُوا بِنَا حَتَّى نَنظُرَ إِلَى الْإِبِلِ كَيْفَ خُلِقَتْ وَإِلَى السَّمَاءِ كَيْفَ رُفِعَتْ أي كيف رفع الله عز وجل عن الأرض هذا الرفع العظيم كما قال تبارك وتعالى أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج۔ حضرت شریح قاضی گزرے ہیں، بڑے معروف قاضی گزرے ہیں، اللہ ان کی قبر پہ رحمت فرمائے، بڑا عدل و انصاف فرمانے والے قاضی گزرے ہیں اپنے وقت میں۔ تو وہ اپنے ساتھیوں سے کہا کرتے تھے اخرجوا بنا، کہ بھائی ہمیں ذرا لے چلو، باہر جائیں ہم شہر سے، ہم جائیں ذرا اونٹوں کو دیکھیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کا نظارہ کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی حکمتوں سے حکم جو فرمایا ہے کہ اس میں غور کرو، تو چلو ہم بھی چلیں اور دیکھیں اور اونٹوں میں غور کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو کیسا عجیب الخلقت بنایا، اور آسمانوں کی بلندی پہ غور کریں، کیونکہ قاعدہ ہوتا ہے کہ آسمانوں کا حسن اگر دیکھنا ہو تو آدمی کو چاہیے کہ وہ شہروں سے باہر نکل کے دیکھے، کیونکہ شہروں کے اندر تو یہ بجلیاں ہمیں صحیح دیکھنے بھی نہیں دیتی، اتنا روشنی نیچے ہوتی ہے کہ آدمی کی نظر اوپر نہیں جا سکتی۔ لیکن اب آپ جب باہر دور ہوں گے شہر سے، صحرا میں، اور اندھیری رات ہو اور آسمانوں پہ تارے چمک رہے ہوں، آسمانوں پہ چاند اپنی جولانیاں اور اپنا نور بکھیر رہا ہو، تو ایک ایسا عجیب منظر ہوتا ہے کہ آدمی دیکھ کر اللہ کی قدرتوں پر ماضی اس کے کیا کہہ سکتا ہے کہ وَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ، کہ واہ پروردگار عالم تیرا کمال صنعت ہے۔ اسی لیے بعض علماء نے لکھا ہے نا کہ بھائی اگر بڑے آدمی قالینوں پہ چلتے ہیں اور بڑے آدمیوں کے گھر میں قمقمے روشن ہوتے ہیں، قندیلیں لگائی جاتی ہیں، قیمتی فانوس لٹکائے جاتے ہیں، تو اللہ نے تم غریبوں کے لیے بھی گھاس بچھایا ہوا ہے، سبزہ بچھایا ہوا ہے، کہ اتنا جیسا فائدہ مند قیمتی قالین کوئی بنا ہی نہیں سکتا، کہ آپ جا کے سبزے پہ چلیں اور آپ آسمانوں کی چاندنی پہ نظر ڈالیں، آپ چاند اور سورج اور تاروں میں غور کریں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو ہر انسان کے لیے ایسی نعمتیں پیدا کر دی ہیں کہ اس کو کسی کی حسرت نہیں ہوتی ہے۔ اگر کوئی بڑا آدمی اپنے گھر کی چھت میں قمقمے لگا کے لذتیں حاصل کرتا ہے، تو تم اللہ کے بنائے ہوئے اس نظام سے فائدہ حاصل کرو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں پہ غور کرو۔ اگر کوئی آدمی گھر میں، اور پھر ان کی زندگی مصنوعی ہے، ان کے پاس جو حسن ہے وہ جھوٹا ہے، اور تمہارے لیے جو اللہ نے حسن رکھا ہے وہ حقیقی ہے۔ ایک بڑے سے بڑے آدمی کے گھروں میں جاؤ تو آپ دیکھیں گے ماشاءاللہ کے پودے کھلے ہوئے ہیں اور بیلیں چڑھی ہوئی ہیں، لیکن ہیں پلاسٹک کی، اور ایک غریب کے گھر میں کدو کی بیل ہو تو بہار بنا کے کھڑی ہوتی ہے، اور وہ ہوتی بھی حقیقی ہے، اس کے اندر کوئی تصنع اور بناوٹ بھی نہیں ہوتی۔ ان کے ہاں آپ جائیں گے تو کاغذ کے پھول ملیں گے جو خوشبو سے خالی، اور غریبوں کے گھروں اور چمن میں اللہ حقیقی پھول کھلا دیتے۔ وہ اگر ان بتیوں پہ نظر ڈالیں گے اور تم اللہ کے بنائے ہوئے تاروں پہ نظر ڈالو گے، لیکن فرق تو سوچنے کا ہے نا کہ آدمی اپنی سوچ کے زاویوں کو بدل سکے۔ اس لیے فرمایا کہ حضرت قاضی شریح فرماتے تھے فَخْرُجُوا بِنَا، چلو بھائی ہماری طرف باہر نکلیں، کیف رفع اللہ هذا السماء العظیم، کہ اللہ نے اتنا بڑا آسمان کیسے اٹھا اور زمین سے کیسے بلند فرما دیا، اور پھر کوئی ستون بھی نہیں ہے، کوئی عماد بھی نہیں ہے۔ آج دیکھیں نا جی کو بڑا مسا قبہ بنے جس کے کسی قسم کا کوئی ستون نہ ہو تو لوگ حیران ہوتے ہیں کہ دیکھو جی کمال انجینئرز نے کیسا سوال کیا ہے، حالانکہ انہیں کتنے ٹن لوہا ہوتا ہے، کتنے ٹن سریا ہوتا ہے، کتنے ٹن جناب استعمال ہوتی ہے، کہ مثالیں بنتے ہیں، اس کو دیکھ کر بھی آدمی ڈرا ہوتا ہے کہ جناب اتنا بھی ڈاٹ لگائی ہے بغیر کسی ستون کے، بغیر کسی بات کے۔ ہمارے یہاں پل تھی، اب بھی شاید یا نہیں ہے اللہ کو پتا ہے، تو اس کو بغیر ستون کے انہوں نے بنایا تھا، لوہے کی دریا کے اوپر، تو درجائب سمجھ کے دیکھنے آتی تھی۔ نمونے کے طور پر سر کا پل جو ہے بڑا معروف تھا، دیکھنے کے لیے دنیا تھی۔ تو اللہ تبارک نے اتنا بڑا آسمان کہ اس کے طول و عرض کو آج کوئی نہیں پہنچ سکا، آج تک یہ دنیا معلوم نہیں کر سکی۔ اتنی تریوں کے باوجود
کہ آسمان کا طول کیا ہے، آسمان کا عرض کیا ہے، آسمان کا عمق کیا ہے، آسمان کس چیز سے بنایا گیا ہے۔ بعض لوگوں نے لکھا ہے کہ پہلا آسمان جو ہے وہ پسن پیتل سے ہے اور دوسرا چاندی سے ہے اور سونے سے ہے، لیکن روایات اسرائیلیہ ہیں، پرانی کتابوں کی روایات ہیں۔ الذی لا نصدق ولا نکذب لا يعلم حقیقتہن الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا کہ آسمان کو کس چیز سے بنایا گیا۔ اور اللہ نے فرمایا یہ بھی دیکھو کہ اتنی مدتیں گزرنے کے بعد وما لہا من فروج، کہ اس کے اندر کوئی شقوق پڑ گئے ہوں، اس کا کوئی رنگ بکھر گیا ہو، کوئی اس میں ڈنٹ پینٹ پڑ گیا ہو، کہیں اس کو آئلنگ اور گریسنگ کی ضرورت پڑ گئی ہو۔ فرمایا تم ایک گھر کی چھت بناتے ہو، اتنی لوہے ڈالتے ہو، وہ بھی 50 سال بعد گر جاتی ہے، لیکن اللہ کی بنائی ہوئی یہ چھت تو دیکھو، اس پہ غور تو کرو، اور پھر بھی تم خدا کو نہ مانو، پھر بھی تم اللہ کی وحدانیت کا اقرار نہ کرو، پھر بھی تم اللہ کی عبادت کو خالص نہ کرو، اس سے بڑی بدقسمتی کیا ہو۔ دعا کرو اللہ ہمیں سمجھ عطا ہو۔ اسی لیے اللہ نے فرمایا لخلق السماوات والارض اکبر من خلق الناس۔ اللہ نے فرمایا جاہلو، اس میں تو غور کرو، جو اللہ آسمانوں اور زمینوں پہ پیدا کرنے پہ قادر ہے تو ان کا بنانا بڑا مشکل ہے یا ایک چھوٹے سے بندے کا بنانا؟ فرمایا کہ دیکھو کیا کہہ رہے ہو۔ اسی لیے فرمایا انتم تخلقونہ ام نحن الخالقون، کیا ان چیزوں کو تم نے پیدا کیا ہے کہ ہم نے پیدا کیا؟ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے میری عبادت چھوڑ کے غیروں کے آگے جھکنے والوں، اپنے ان معبودان باطلہ سے کہو ایک مکھی تو بنا دیں، ایک مکھی تو بنا ڈالیں، مکھی ان کے بس میں ہے۔ اچھا اگر مکھی کسی بت پر بیٹھ جائے تو اس کو اڑانے کی طاقت ہے نہ؟ آپ نے دیکھا ہے ہندو جو بت پوجتے ہیں یہ مورتیاں پوجتے ہیں اور پتہ نہیں کیا کیا، جتنے کنکر ہیں اتنے ان کے شنکر ہیں، جتنے دنیا میں پتھر پڑے ہیں نا کنکر اتنے ہی شنکر ہیں، لیکن جناب ان کے اوپر اگر کوئی مکھی بیٹھی ہوتی ایمان سے کہا وہ بہت ہلا سکتا ہے۔ اچھا جو مکھی اڑانے پر بھی قادر نہ ہو وہ نفع نقصان کا مالک ہو سکتا ہے؟ ہاں جی نہیں، اللہ کے کام بیٹھو بات تو کھل کے کرو بھائی، شرم کی کیا بات ہے؟ یعنی دیکھو مثلا یہ جگ ہے، اس پہ یہ میں نے رومال رکھ دیا، یہ خود اتار کے پھینک سکتا ہے تو خدا بن سکتا ہے؟ نہیں بن سکتا۔ اچھا اگر آپ یا میں مر جاؤں تو ہماری قبر پہ مکھی بیٹھے تو ہم اڑا سکتے ہیں؟ ہاں جی نہیں اڑا سکتے۔ نہیں یار غور کرو، پیر تو اڑا لیتے ہوں گے، ہاں نہیں وہ بھی نہیں اڑا سکتے۔ بھائی سوچو، غور کرو، اللہ کے کعبے میں بیٹھے ہو، غور کرو، فکر کرو اس مسئلے میں، اس کو مذاق میں نہ ٹالو، کبھی تجربہ کرو۔ مثلا کوئی بڑا سے بڑا بزرگ فوت ہو جائے تو اس کے مزار پہ جا کے ہم پھول رکھ دیں، پھول سوکھ جائیں تو وہ اس کو ہٹا کے اور نیچے سے تازہ اٹھا کے رکھ لیں گے؟ نہیں کر سکتے۔ آپ کے ملک میں جو بزرگ ہیں وہ بھی نہیں کر سکتے۔ کمال ہے، نہیں کر سکتے تو تمہیں ہمیں بچے کیسے دے سکتے ہیں؟ عجیب بات ہے، پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے ہم لوگ۔ اچھا آدمی مر جائے، چلو آپ تو زندہ رہیں، آپ نہ مرے، مثلا میں مر جاؤں، مرنا ہے نا بابا، مجھے تو ڈر نہیں ہے، وقت مقرر ہے، نہ آگے ہوگا نہ پیچھے ہوگا، اس لیے ہم کیوں ڈریں؟ ایک وقت مقرر، دعا کرو ایمان پہ موت ہو، اللہ عزت کی موت دے، اللہ ذلت کی موت سے بچا لے، اللہ شہادت کی موت دے، اللہ تبارک و تعالی ایمان و عزت کی موت دے۔ موت تو برحق ہے نا میرا بھائی، لیکن دعا کرو آئے تو پھر کوئی شان سے آئے، ذلت سے نہ آئے، رسوائی سے نہ آئے، کیونکہ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آدمی مر کے زندہ ہو جاتا ہے اور کبھی زندہ ہو کے مر جاتا ہے۔ کتنے لوگ ہیں جو زندہ ہیں، لوگ ان کا نام لینا بھی نہیں چاہتے، لعنت بھیجتے، اور کتنے لوگ ہیں جو مر کے بھی زندہ ہو گئے، قیامت تک ان کا نام ہے۔ زندگی تو یہی ہے کہ ہر آدمی یاد کرتا ہے، ہر آدمی رضی اللہ عنہ کہتا ہے، ہر آدمی رحمت اللہ علیہ کہتا ہے، تو یہی تو زندگی ہے۔ تو میرے بھائی، میرے عزیز، ذرا آپ اس میں غور و فکر کریں۔ اللہ نے ہمیں عقل دیا ہے، اللہ نے ہمیں دماغ دیا، مثلا مر گیا جی، اب جناب قبر میں رکھ دیا گیا، اب قبر میں رکھے جانے کے بعد میرے اندر یہ طاقت ہے کہ میں اس مٹی کو ہٹا دوں؟
اچھا قبر کے اوپر کوئی آدمی آگے بیٹھ جائے تو میں اس کو اٹھا سکتا ہوں؟ نہیں اٹھا سکتا۔ اچھا قبر پہ غلاف ڈال دیں تو خود بدل لوں گا، اور نہ ڈالا ہوا ہو تو تمہارے قمیص اتار کے غلاف بنا لوں گا۔ تو جب اتنی طاقت نہیں تو یہ بچے دینے والا مسئلہ کہاں سے آ گیا کہ بچے بھی وہ دیتے ہیں، نفع نقصان کے مالک بھی وہ ہیں، اور پھر کہتے ہیں جی دیتے نہیں ہیں پر اللہ سے دلوا دیتے ہیں۔ دیتے نہیں ہیں لیکن اللہ سے دلوا دیتے ہیں۔ تو تم اتنے زندہ جو ہو تم بھی کسی کو دلوا لو گے؟ تم زندہ نہیں دلوا سکتے۔ تو ان کو کہتے ہو خدا کے بندے۔ یاد رکھو اصل مسئلہ کیا ہے کہ اللہ کی اولیاء کی قبروں پہ جائیں، ان کے لیے دعائے رحمت کریں، ان کے لیے دعائے مغفرت کریں کہ یا اللہ یہ تیرے مقبول بندے ہیں، ان کی قبر پہ رحمت فرما، ان کی مغفرت فرما، ان کے درجات بلند فرما، ان کی قبروں کو نور سے بھر دے، اپنے رحمتوں سے مملو کر دے۔ تو جب تم ان کے لیے دعا کرتے ہو اللہ کی رحمت جوش میں آتی ہے۔ اللہ فرماتے اچھا میرے بندے کو میرے بندوں پہ رحم آ رہا ہے تو میں تم پہ رحم کرتا ہوں۔ یہ ہے فلسفہ۔ یہ نہیں ہوتا کہ قبر والے نفع نقصان دیتے ہیں، یہ نہیں ہوتا کہ ان سے آدمی حاجتیں مانگے، یہ نہیں ہوتا کہ انہیں نفع نقصان کا مالک سمجھے نا۔ ہاں اگر وہ اللہ کے اولیاء زندہ ہیں تو یہ اسلام اجازت دیتا ہے کہ زندگی میں ان کے پاس جائیں، ان سے کہیں کہ جی آپ میرے لیے دعا کریں، آپ میرے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے آگے فریاد کریں۔ جیسے آپ کو مسئلہ معلوم نہ ہو عالم کے پاس جائیں گے جی مسئلہ بدلاؤ، آپ کو روٹی کی بھوک لگی ہو دکان پہ جا کے روٹی خریدیں گے، اسی طریقے سے آپ نے کپڑا سلوانا ہے درزی کے پاس جا کے آپ کپڑا سلوائیں گے۔ اسی طرح اگر اللہ کے اولیاء زندہ ہیں تو ان کی صحبت سے رہ کے آپ دین سیکھیں گے، ان سے آپ دعائیں کرائیں گے تاکہ آپ کی اصلاح ہو جائے۔ اچھا آپ کے علاقے میں اگر کوئی درزی مر جائے تو آپ کبھی ایک آدھا جوڑا اس کی قبر پہ بھی لے گئے کہ سیدھو نہیں سیتا؟ اتنی پرانی دوستی ساری زندگی تیرے کپڑے سیتا آیا، ایک آدھا جوڑا بھی بعد میں نہیں سی کے دیتا۔ اب حالانکہ رش بھی نہیں، اس کی کوئی دکان بھی خاص نہیں چل رہی، فارغ لیٹا ہوا ہے۔ اچھا لوہار مر جائے تو کبھی اس سے آپ لوہے کا کام کرانے گئے؟ کوئی مکینک موٹر کا مر جائے تو کبھی گاڑی قبر پہ لے گیا کہ یار ذرا مہربانی کرو آج تو ٹھیک کر دو؟ تو یہ سارے کام نہیں کرتے، صرف پیر کا کام باقی رہتا ہے۔ عجیب بات ہے، کوئی عقل کی بات کرو۔ اگر سب کی دکانیں مرنے کے بعد بند ہو گئی تو ان کی بھی بند ہو، اور اگر ان کی چل رہی ہے تو پھر ان کی بھی چلنی چاہیے، ورنہ اللہ کا عدالت کہاں گئی؟ اللہ کا انصاف کہاں گیا؟ کہ ایک آدمی کی دکان تو مرنے کے بعد بھی چلتی رہے اور ایک آدمی کی ختم کر دی جائے، کہ وہ اللہ کا بندہ نہیں، وہ اللہ کی مخلوق نہیں ہے۔ اس لیے میرے عزیز دعا کرو اللہ شرک سے بچائے۔ آپ اللہ کے کعبے میں ہیں، آپ میرے لیے دعا کریں، میں آپ کے لیے دعا کروں، اور تمام عالم کے مسلمانوں کے لیے دعا کرو اللہ ہمیں شرک سے بچا لے۔ یہ شرک آ گیا تو پھر جہنم آ گئے، شرک سے بچ گئے تو باقی گناہ خیر میں اللہ رحمت کرے گا۔ اب آخر اس کے بندے ہیں، جیسے ہیں، گندے ہیں، ذلیل ہیں، خوار ہیں، رسوا ہیں، بس اس کے قانون کے باغی نہ بنو، مشرک نہ بنو، باقی گناہوں سے بچو، ہو جائے توبہ کرو، لیکن ان پر بخشش کی کوئی امید تو ہے۔ شرک کے بارے میں تو نص قطعی ہے کہ بخشش سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ من یشرک باللہ، جس نے اللہ کے ساتھ شرک کیا اللہ جنت حرام کر دے۔ اللہ تبارک و تعالی آپ کو مجھے بھی ہر کلمے پڑھنے والے کو شرک سے بچا دے۔ کیا الہ العالمین جتنے تیرے بندے ہیں جس ملک میں ہیں جہاں بھی ہیں انہیں شرک کی بیماریوں سے نجات عطا فرما۔ اس لیے فرماتے ہیں کہ اللہ پاک نے فرمایا فَلَمْ يَنظُرُوا إِلَى السَّمَاءِ فَوْقَهُمْ، کیا نظر نہیں ڈالتے اپنے اوپر آسمان جو ہم نے بنایا، کیف بنیناہا، کیسے ہم نے اس کو بنایا، وزیناہا، اور کیسے ہم نے اس میں زینتیں لگا دی، کیسے یعنی تارے، کیونکہ تارے جو ہیں زینت ہیں، وَمَا لَهَا مِن فُرُوجٍ، کہ اس کے اندر اب دیکھو تو کوئی شقوق نہیں، کوئی نقص نہیں، کوئی فروج کا بنا ہوتا ہے پھٹ جانا، درمیان میں سوراخ ہو جانا، جیسے کہتے ہیں فرجہ، درمیان میں خالی جگہ۔ حدیث میں آتا ہے نا میں نماز میں فرجہ نہ چھوڑا کرو کہ ایک ادھر کھڑا ہے ایک ادھر کھڑا ہے درمیان میں خالی جگہ پڑی ہے، نہیں، مل کے کھڑے ہوں تاکہ فرجہ نہ ہو۔ فرماتے ہیں وَإِلَى الْجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتْ،
فرمایا کہ جعلت منصوبۃ فإنها ثابتۃ راسیۃ لئلا تمید الارض بأہلها وجعل فيها ما جعل من المنافع والمعادن. اللہ نے فرمایا اور پہاڑوں پہ نظر ڈالو کیف نصبت، کیسے ہم نے ان کو جما دیا. کہیں فرمایا والجبال اوتادا، کہ ہم نے پہاڑوں کو میخیں بنا دیا زمین کی. اب جدید سائنس کی بھی تحقیق ہے کہ یہ پہاڑ جو ہیں ان کی رگیں جو ہیں وہ نیچے زمین تک چلی جاتی ہیں. جیسے آپ دیکھیں نا میخ ہوتی ہے، آپ جب میخ کو مارتے ہیں اوپر تو آپ کو صرف وہ ٹکڑی نظر آئے گی نا، تو باقی حصہ اس کے اندر چلا جاتا ہے. وہ کہتے ہیں واقعی اس کی شاخیں اور اس کے عروق اور اس کی رگیں جو ہیں وہ نیچے تک چلی گئی ہیں. اور قرآن نے تو پہلے فرما دیا والجبال اوتادا. اور پھر یہ بھی کمال قدرت دیکھو کہ ساری دنیا میں تو پہاڑ نہیں، کئی ملک ہیں جہاں پہاڑ کا وجود ہی نہیں. کئی ملک ہیں پورے ملک میں پھر جائیں آپ کو ایک پہاڑ بھی نظر نہیں آئے گا. اچھا بعض ملک ہیں ان کے شرق میں ہیں تو غرب میں نہیں، غرب میں ہیں تو شرق میں نہیں، شمال میں ہیں تو جنوب میں نہیں، جنوب میں ہیں تو شمال میں نہیں. بعض ملک ایسے ہیں جن کے 4 جوانب میں ہیں. اللہ نے اپنے اپنے قدرت سے، اپنے اپنے علم سے کہ کہاں میں نے بوجھ رکھنا ہے اور کہاں میں نے بوجھ نہیں رکھنا ہے، انہی جگہوں پر پہاڑوں کو جما دیا. فرمایا تاکہ زمین کا نظام جو ہے وہ جمع رہے اور زمین جو ہے وہ حرکت نہ کرے. اگر زمین میں حرکت آتی تو لازمی بات ہے کہ تمہارا رہنا مشکل ہو جاتا. اور اس لیے اس کو جمع کیسے دیا؟ فرمایا الی الجبال وإلی الجبال کیف نصبت. فرمایا منصوبۃ، اللہ نے ان کو کیسے ثابت بنایا جمے ہوئے، کیونکہ لئلا تمید الارض بأہلها، تاکہ زمین جو ہے وہ اس کے اوپر کوئی حرکت نہ کرے. وجعل فيها ما جعل من المنافع والمعادن. اور اللہ نے فرمایا پھر پہاڑوں پہ غور کرو، ہم نے ان کے اندر تمہارے لیے کتنے منافع رکھے ہیں کہ بعض پہاڑ ٹھنڈے ہیں، بعض پہاڑ گرم ہیں، بعض پہاڑ خشک ہیں، بعض پہاڑ رطب ہیں، اور بعض پہاڑوں کے اوپر برف آتی ہے اور تیرے لیے سال سال کا پانی محفوظ ہو جاتا. اگر تم دنیا میں ٹینکیاں بناتے کتنے بڑے ٹینک بنا لیتے. اللہ نے پہاڑوں کی چوٹیوں پر برف کو جما دیا، نہ گندا ہاتھ لگے، نہ کوئی گندگی پھیلے، پانی جم جائے، ضرورت کے مطابق ان کی رگوں میں نیچے چلا جائے، اس سے زیادہ جو ہے وہ بہنے کے بعد دریاؤں میں آ جائے. فرمایا ہم نے، اور پھر ان کے نیچے ہم نے کیسی نعمتیں رکھی ہیں، کہیں سونا رکھ دیا، کہیں چاندی رکھ دی، کہیں نحاس رکھ دیا، کہیں یورینیم پیدا کر دیا، کہیں پلاٹینم پیدا کر دیا، کہیں ڈائمنڈ پیدا کر دیا. دنیا کی مختلف معادن جو ہے ہم نے اس کے اندر چھپا ڈالی ہیں. تو فرمایا اس کے اندر غور کرو، تدبر کرو کہ پہاڑوں کی حیت کو بھی دیکھو، ان کے اشکال. اچھا پھر یہ ہے کہ پہاڑ ایک رنگ کا بھی نہیں ہے. فرمایا وَمِنَ الْجِبَالِ جُدَدٌ بِيضٌ وَحُمْرٌ مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهَا. ہم نے ان پہاڑوں کو خالص ایسے بھی بنایا بالکل سیاہ، بالکل سفید، بالکل سرخ. اس لیے علماء کہتے ہیں کہ اصل رنگ ہے بھی یہی، سفید، سرخ اور سیاہ. باقی جتنے رنگ دنیا میں بنے ہیں وہ ان کے ملانے سے بنے. اصل رنگ جو ہے دنیا میں یہ 3 ہیں، ایک سفید ہے، ایک سرخ ہے اور ایک سیاہ ہے. باقی جتنے رنگ ہیں یعنی سفید کو لال سے ملاؤ تو یہ بن جائے گا، اور لال کو کالے سے ملاؤ تو یہ بن جائے گا، اور ان تینوں کو ملاؤ تو یہ بن جائے گا، اور اتنی مقدار بناؤ تو یہ بن جائے گا. تمام دنیا کے رنگ پھر ان تینوں سے آگے نکلے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان میں جو منافع اور معادن رکھے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے نفع اٹھانے کی بھی اور اس میں تدبر و تفکر کی بھی ہمیں توفیق عطا فرمائے. ایک مولوی صاحب نے کہا ہے کہ زکریا علیہ السلام کے بارے میں کہ جہاں قتل کے الفاظ آئے ہیں قرآن پاک پہ تو کہیں نہیں آیا، کہیں لفظ نہیں آیا. اس لیے بہرحال ان کے بارے میں آتا ہے روایات میں کہ ان کو قتل کیا گیا، واللہ اعلم، اللہ جانتے ہیں. پہلے انبیاء کا قصہ ہے، جب قرآن پاک کسی بات کی وضاحت نہ فرمائے تو ہم اس کے مکلف بھی نہیں ہیں، پابندی بھی نہیں ہے کہ بحث کرتے رہیں. ایک آدمی مکے میں رہتا ہے، اس نے تنعیم سے حد حرم سے باہر نہیں گیا بلکہ اپنے گھر سے احرام باندھ کے عمرہ کر لیا. تو بعض اہل حدیث علماء کرام کے نزدیک اپنے گھر سے بھی احرام باندھ کے عمرہ کرنا صحیح ہے، لیکن احناف کے نزدیک یہ ضروری ہے کہ اگر عمرہ کرنا چاہے تو وہ حد حرم سے باہر جائے.
جی ہم نوکری کے لیے آئے ہیں، ہم جب آ رہے تھے تو ہمیں وہاں سے یہ خبر دی گئی تھی کہ تم لوگوں نے ریاض جانا ہے، لیکن جب ہم جدہ آ گئے پھر انہوں نے ہمیں کہا کہ آپ نے مکہ جانا ہے، اس لیے ہم نے احرام نہیں باندھا۔ کوئی بات نہیں، کیونکہ آپ کی نیت ہی نہیں تھی پہلے مکے کی۔ احرام ضروری اس وقت ہوتا ہے جب آپ اپنے ملک سے آ رہے ہوں اور سیدھا مکے آنے کی نیت ہے۔ اگر آپ مثلا آ رہے ہیں کہ پہلے میں مدینہ شریف جاؤں گا پھر مکے آؤں گا، کوئی احرام باندھنے کی ضرورت نہیں۔ یا ویسے آپ آ رہے ہیں کہ جی میری جدے میں ہی نوکری ہے، میں نے تو جانا ہی جدے میں ہے، تو پھر بھی کوئی احرام باندھنے کی ضرورت نہیں۔ یا آپ آ رہے ہیں کہ جی میں جدے جا کے ریاض چلا جاؤں گا، جدے جا کے طائف چلا جاؤں گا، پھر بھی کوئی احرام کی ضرورت نہیں۔ احرام ہوتا ہی تب ہے کہ جب اپنے بلد سے مکہ المکرمہ کی نیت ہو۔ تو بس وہ تو آپ پر دم ہے ہی نہیں، جب دم نہ ہو تو پھر دم بھرنے کی ضرورت کیا ہے؟ ایک آدمی نے، اس کے یہاں بچی پیدا ہوئی اور اس نے منت مانی کہ جب میری بچی ماشاءاللہ کو چلے گی پھرے گی، اس کو کانوں میں وہ بالیاں یا کچھ ڈالوں گا تو ایک اونٹ جو ہے میں منت کے طور پہ ذبح کروں گا۔ تو بہرحال منت مانی جائے اور اللہ کے لیے ہو، خیرات اللہ کے لیے ہو تو کوئی حرج نہیں، جائز ہے۔ ویسے منت ماننا ضروری نہیں ہوتا، حضور نے فرمایا نہ منت سے کوئی فائدہ ہوتا ہے، فرمایا صرف اتنا ہوتا ہے کہ بخیل کا مال اس طرح نکل جاتا ہے، کیونکہ ایسے تو تم کبھی اونٹ ذبح نہ کرتے نا، اب تو تمہارے گلے میں منت پڑ گئی تو لہذا تم نے اونٹ ذبح کیا، دوستوں کو کھلا، اچھا کیا، کوئی بات نہیں۔ اور کہتے ہیں کہ اگر بعض دوست اس کے لیے کوئی ہدیہ ودیہ بھی لے آئے بچی کے لیے تو وہ کوئی بات نہیں۔ ایک ہے رسم بنانی، جیسے ہمارے ہاں ہوتا ہے کہ بھائی بچی فلاں تاریخ کو پیدا ہوئی تھی، یہ برتھ ڈے ہے، یہ اس کا پیدائش کا دن ہے، اور اگر 2 سال کی ہے تو 2 شمع اور 10 سال کی ہے تو 10 شمع اور پھونک ماریں گے۔ یہ انگریزوں کی سنت ہے اور وہی مناتے ہیں جو ان کی روحانی اولاد ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہر مسلمان کو ایسی چیزوں سے بچائے اور سب کو سنت محمد مصطفیٰ پہ چلنے کی توفیق دے۔ میں رمضان کے بعد چھٹی پر جاؤں گا۔ اچھا ٹھیک ہے جی، تو پچھلے سال حج کی اجازت نہیں ملے گی، حج سے چند روز پہلے مکے میں آ جاؤں۔ ہاں تو آپ احرام باندھ کے آئیں، عمرہ کریں، حج نہیں کرنا نہ کریں، کوئی ضروری نہیں۔ آپ جب واپس آ رہے ہیں اور حج آپ نے نہیں کرنا نہ صحیح، تو آپ اپنے عمرے سے کیوں معروم ہوتے ہیں؟ آپ میقات سے آئیں، احرام باندھ کے آئیں اپنے ایئرپورٹ سے، تاکہ آپ کو عمرے کی سعادت ملے۔ آپ کو ایک چھوٹا حج مفت میں مل رہا ہے اور کوئی تکلیف بھی نہیں، کوئی پریشانی بھی نہیں۔ شریعت میں السلام علیکم کہنے پر مسجد میں داخل ہوں، اگر مسجد خالی ہو تب بھی کہیں السلام علیکم۔ مسجد میں نمازی ہوں یا قرآن پڑھیں ان پر سلام نہ کریں، ان کو پڑھنے دیں۔ کھانا کھا رہا ہو پھر بھی السلام علیکم نہ کریں۔ تسألهم اجرا فهم من مغرم مثقلون، اس کا مطلب یہ ہے، اللہ نے فرمایا میرا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کافر جو آپ کی بات کو نہیں مان رہے، تو کیا آپ نے کوئی ان پر قرآن سنانے کا معاوضہ رکھا ہے؟ وہ بوجھ پڑ گیا ہے، ڈرتے ہیں کہ اگر ہم مانیں گے تو ہمیں وہ بوجھ ادا کرنا پڑے گا۔ حالانکہ آپ تو مفت تبلیغ کرتے ہیں، آپ حق کی بات بھی بتلاتے ہیں اور بتلاتے بھی مفت ہے، کوئی بدلہ بھی نہیں مانگتے، کوئی ان پر غرامہ اور جرمانہ بھی نہیں ڈالتے، پھر ان کو نہ ماننے میں کون سی پھانسی لگی ہوئی ہے؟ میں نے کعبہ شریف کے 7 چکر کیے اور 2 چکر کے بعد حجر اسود کی طرف اشارہ کرنا بھول گیا، تو تیسرے چکر کی نیت کرنا بھول گیا۔ کوئی ہر چکر کی نیت علیحدہ نہیں ہوتی، نیت طواف کی ایک ہی مرتبہ ہوتی ہے۔ اشارہ کرنا، ہاتھ لگانا یا بوسہ دینا سنت ہے، اگر نہیں کر سکے کوئی حرج نہیں، طواف آپ کا بالکل ٹھیک ہے۔ عصر کی نماز کے بعد ہم نفل پڑھ سکتے ہیں، حنفی حضرات ہوں تو وہ مغرب کے بعد پڑھا کریں، باقی ائمہ کے نزدیک گنجائش ہے۔ اور اس کا حل یوں کر لیں کہ اگر کہیں جانا ہے، مجبوری ہے، سفر ہے، پڑھ لیں، کیونکہ باقی ائمہ کا قول بھی موجود ہے۔ اور اگر وقت موجود ہے، حرم میں رہ رہے ہیں، تو کیوں نہ اس وقت میں پڑھیں گے جب کسی کو اعتراض بھی نہ ہو۔ مغرب کے بعد پڑھنے میں تو کسی کو اعتراض نہیں ہے، اس لیے ہمیشہ ایسے مسئلوں میں جھگڑا نہ کیا کریں، وسعت قلب پیدا کیا کریں۔ عورت کے ساتھ اگر آدمی لیٹے تو اس پر غسل واجب ہو جاتا ہے،
بھائی اصل بات یہ ہے کہ عورت کے ساتھ لیٹنے سے غسل نہیں واجب ہوتا. اگر میاں بیوی آپس میں ملیں اور میاں اگر جماع بھی کرے، اگر دونوں کا مقصد انزال ہوا تو واجب بات ہے کہ دونوں پہ غسل ہو گیا. اگر نہ بھی ہو، اذا التقى الختان بالختان، یعنی آدمی کے عضو کا اگلا حصہ جو ہے عورت کے بدن میں غائب ہو جائے، پھر بھی غسل کرنا ہوگا، چاہے پانی آئے یا پانی نہ آئے. بارہ سال کی عمر میں نکاح اگر والدین نے کیے نکاح تو ہو جائے گا، لیکن بہتر یہ ہوتا ہے کہ نہ کیا جائے. لڑکے لڑکیاں بالغ ہوں، خود دیکھیں تاکہ بعد میں جھگڑے پیدا نہ ہوں. اگر لڑکے غیر راضی تو ان کے والدین نے کیا ہے، بالغ ہونے کے بعد طلاق دے دے. لڑکا راضی نہیں ہے تو کوئی آدمی فوت ہو جائے تو یہ فاتحہ پڑھتے ہیں، یہ جو ہمارے یہاں رواج ہے وہ تو بدعت ہے. ویسے آپ روزانہ ان کے لیے دعا کیا کریں، سارا سال کیا کریں. دعا مانگنا منع نہیں، خیرات کرنا منع نہیں، ہمارے ہاں جو طریقہ ہے وہ بدعت ہے. ایک عورت پاکستان سے آئی، احرام نہیں باندھا مگر میقات سے احرام باندھ لیا. کون سا میقات؟ یہاں یعنی تنیم سے. اگر یہ مراد ہے پھر آپ کو دم دینی ہوگی. آپ کا میقات تو ایئرپورٹ تھا اور باقی میقات آپ کا راستے میں گزر گیا. جدہ یا مکہ پہنچنے کے بعد تو میقات کا کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. لہذا بہرحال عمرہ آپ نے کر لیا، ایک بکری بطور دم ادا کر دیں. اپنے والدہ کے لیے عمرہ کرنا بالکل جائز ہے. ہم نوکری کی نیت سے آئے تھے تو اگر ہمارے لیے عمرہ، بالکل امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک نوکری کے لیے آئے، کسی شکل میں آئے، عمرہ ضروری ہے. باقی ائمہ کہتے ہیں اگر کاروبار کی نیت تھی، اس کی نیت جو ہے عمرے کی نہیں تھی تو پھر کوئی حرج نہیں. بہرحال اگر کوشش یہ کیا کریں کہ عمرہ ضرور کیا کریں، کیونکہ یہ کوئی امام بھی نہیں کہتا کہ عمرہ کرو تو ثواب نہیں. سب کے نزدیک فضیلت ہے. وہ تو صرف گنجائش ہے کہ اگر کوئی نہ کرے تو ان کے نزدیک دم نہیں ہے، اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک دم پڑ جاتی ہے. حلق کرانے کے بعد ایک آدمی نے احرام نہیں کھولا، پھر دوسرے عمرے کے لیے چلا گیا، کوئی بات نہیں. حلق کرنے کے بعد مانا یہ ہے کہ احرام کی پابندی ختم ہو گئی. اگر اس نے وہی چادریں رکھی تو کوئی عرض نہیں، پھر جا کے نیت کر لی. لیکن مکے میں رہنے میں طواف زیادہ کیا کریں، طواف زیادہ افضل ہے عمرہ کرنے سے. یا الہ العالمین عالم اسلام پہ اپنی رحمت نازل فرما. یا اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما، بے حیاؤں کو حیا عطا فرما، بے دینوں کو دین عطا فرما، بے اولادوں کو اولاد عطا فرما. ان کی اولادیں ان کو صالح بنا. یا اللہ قرض داروں کے قرض معاف فرما. یا اللہ جن کا روزگار تنگ ہے ان کے روزگار میں برکت عطا فرما. یا اللہ مجاہدین کشمیر، افغانستان، فلسطین برما والوں کی قدم قدم پہ مدد فرما. یا اللہ بابری مسجد کی حفاظت فرما. یا اللہ تمام مسلمان ملکوں میں قرآن و سنت کا قانون جاری فرما. تمام مسلمان ملکوں میں امن و امان قائم فرما. تمام مسلمانوں کی جان، مال، آبرو، عزت کی حفاظت فرما. یا اللہ حرمین الشریفین کو قیامت تک محفوظ فرما. یا اللہ تمام مسلمانوں کے دل میں حرمین کا ادب نصیب فرما. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین.